پانی روکنے کا بھارتی اقدام جنگ سمجھا جائے گا، پاکستان نے خبردار کر دیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے پہلگام حملے پر بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ پہلگام واقعے کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال بھارت کی گھٹیا سوچ قرار۔ کہا پانی پاکستان کا اہم قومی مفاد ہے، پانی کی دستیابی ہر قیمت پر محفوظ بنائی جائے گی۔ پاکستان کی خود مختاری، سلامتی اور وقار پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت کی کسی بھی آبی یا سرحدی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کا کشمیر پر قبضہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزی ہے۔ صدراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ اعلامیے میں کہا گیا مسلح افواج پاکستان کی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارتی اشتعال انگیزیاں دو قومی نظریے کی سچائی کی دلیل ہیں۔ جیسے کو تیسا پاکستان کا بھارتی اقدامات کا جواب، بھارت کے ساتھ تمام تجارتی رابطے معطل۔ واگا بارڈر بند، قومی سلامتی کمیٹی نے بھارتی اقدامات یک طرفہ اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیے۔ پاکستان نے شملہ سمیت بھارت سے تمام معاہدے معطل کرنے پر غور شروع کر دیا۔ سکھ یاتریوں کے سوا تمام بھارتی ویزے منسوخ کر دیے گئے۔ بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت، سکھوں کے سوا تمام بھارتی 2 دن میں چلے جائیں۔ بھارتی دفاعی، فضائی، بحری مشیر ناپسندیدہ قرار، 30 اپریل سے پہلے پاکستان چھوڑنے کی ہدایت۔ بھارتی ہائی کمیشن کا عملہ 30 افراد تک محدود کرنے کا فیصلہ۔ بھارتی فضائی کمپنیز کے لیے پاکستانی فضائی حدود فوری طور پر بند۔ نوٹم جاری، پاکستان کے اقدامات سے بھارت کو فضائی مد میں کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوگا۔ جو مودی کی سوچ جو اس خطے میں امن نہیں ہونے دے گی، جو پلوامہ کے بعد جو انہوں نے ہمارے پہ اٹیک کیا، ان کا جہاز ڈاؤن ہو گیا، پائلٹ پکڑا گیا، اس کو وقفت اٹھانی پڑی۔ اس قسم کا پھر کوئی ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں، جتنی فورس وہ استعمال کریں گے پھر اس سے کوئی 10-20% زیادہ ہی ہم استعمال کریں گے۔ بھارت نے پانی روکنے کی کوشش کی تو رد عمل برداشت کرنا ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی بھارت کو جواب دیا ہے اور آئندہ بھی جواب کی صلاحیت ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے پروگرام خبر میں گفتگو، گجرات کا قصائد صرف ووٹوں کے لیے ملک کو جنگ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ بھارت کینیڈا میں لوگوں کے قتل میں ملوث رہا، امریکہ میں بھی سازش پکڑی گئی، باقاعدہ شواہد موجود ہیں۔ بھارت طالبان کو ہتھیار سپلائی کر کے پاکستان میں حملے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی بھارتی فنڈڈ ہے، طالبان بھارتی ایجنٹ ہے، BLA بھارت نواز جماعت ہے، وہاں سے فنڈز حاصل کرتی ہے۔ سنتاس معاہدے کا ضامن ورلڈ بینک ہے۔ بھارت سنتاس معاہدہ ختم کرے گا تو ہم کیوں شملہ معاہدہ لے کر بیٹھے رہیں؟ شملہ معاہدے سے بھارت کو زیادہ فائدہ ہے اور پاکستان کو کم۔ بھارت جیسے پڑوسی جس کا سربراہ مودی ہو تو ایٹمی ہتھیار ہماری ضمانت ہیں۔ سینٹ میں بحث ہوگی، ضرورت پڑی تو آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ بانی پیچھے ہے کو آل پارٹیز کانفرنس میں بلانے کی ضرورت نہیں۔ I will say nothing more on that situation, as President Trump and Secretary Rubio have made clear. The United States stands with India, strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost. We, of course, are not now taking a position on the status of Kashmir or of Jammu either. امریکہ کا مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر حملے پر افسوس کے ساتھ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے سوال پوچھا گیا کہ پاکستان بھارت کشیدگی ختم کروانے کے لیے امریکہ کا کردار ادا کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ ٹیمی بروس کا کہنا تھا کہ امریکہ جموں کشمیر کے مسئلے پر کوئی پوزیشن نہیں رکھتا۔ صدر ٹرمپ اپنے پہلے دور میں کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ مزید کوئی نئی نہر نہیں بنے گی، وزیراعظم کا بلاول بھٹو سے ملاقات کے بعد اعلان۔ کہا باہمی رضامندی سے فیصلہ ہونے تک کام نہیں ہوگا، مزید کوئی نہر نہیں بنائی جائے گی۔ مزید پیش رفت مشترکہ مفادات کونسل میں صوبوں کے درمیان اتفاق رائے کے بغیر نہیں ہوگی۔ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس 2 مئی کو بلانے کا اعلان۔ بلاول بھٹو نے وزیراعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہماری شکایات اور تحفظات سنے گئے اور اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیراعظم کے اعلان کے بعد احتجاج ختم ہو جائیں گے، باہمی رضامندی کے بغیر کوئی نہر نہیں بن رہی۔
بھارت نے اعلان کیا انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو اعلانات کیے ہیں اس کا ہم سخت مذمت کرتے ہیں. غیر قانونی ہے مگر دس از اگینسٹ ہیومینٹی اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ چیئرمین, بہت شکریہ. تھینک یو. بھارت کے خلاف پیپلز پارٹی قیادت حکومت کے شانہ بشانہ وزیراعظم نے بلاول سے ملاقات میں قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کے فیصلوں سے آگاہ کیا. وزیراعظم نے کہا پاکستان نے بھارت کے جنگی اعلانات پر رد عمل دیا. بلاول بھٹو زرداری بولے بھارت کے سنتاس معاہدہ ختم کرنے کے اعلان کی مذمت کرتے ہیں. بھارت معاہدہ ختم نہیں کر سکتا, یہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے. بھارت کے اقدامات کو عالمی سطح پر اٹھائیں گے اور منہ توڑ جواب دیں گے. بھارت نے کسی ایڈوینچر کی کوشش کی تو ماضی سے برا حشر ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھارت کو تنبیہ. کہا بھارت سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا. پاکستان اپنے دفاع میں ایکشن لینے کا حق رکھتا ہے. معاہدے سے ورلڈ بینک مکمل طور پر آگاہ ہے. شملہ معاہدہ دو طرفہ ہے, ہم اسے معطل کر سکتے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا بھارت کی غیر ذمہ دارانہ روش علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے. بھارتی مہم کا مقصد انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے عالمی توجہ ہٹانا ہے. پاکستان اپنے پانی کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا. مودی سرکار کی آبی دہشت گردی خلاف اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج. سول سوسائٹی نے احتجاج میں بھارتی آبی جارید کے خلاف نعرے لگائے. احتجاجی مظاہرے میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. مظاہرین نے پلے کارڈز اور آزاد کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے. بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان نے بھارتی ناظم الامور کو ڈیمارش حوالے کر دیا. بھارت کو پاکستان کے جوابی فیصلوں سے آگاہ کیا گیا. بغیر کسی ایویڈنس کے بس کیس بنا کے پاکستان پر داغ دیا ہے انہوں نے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے. اس طرح ہوتا نہیں ہے. 21ویں صدی میں پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. پاکستان اپنے دفاع کا صلاحیت بھی رکھتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی قوم اور پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی ہے. پاکستان کی سیاسی قیادت بھارت کے خلاف متحد اور یک زبان. پاکستان پر بھارتی الزامات مسترد. پیپلز پارٹی سینیٹر شریر رحمان کہتی ہیں پاکستان نے بھارت کو انتہائی مؤثر جواب دیا. بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو خود تکلیف میں آئے گا. چیئرمین پیچھے ہے. بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پاکستان بھارتی اقدامات کا ہر فورم پر بھرپور جواب دے. بھارت کے پاکستان پر الزامات کی مذمت کرتے ہیں. چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی بولے بھارت کو امن کے نام پر مزید موقع دینا کمزوری کا اظہار ہو سکتا ہے. حکومت فیصلے کرے, قوم ساتھ کھڑی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت سے اختلاف ہے لیکن ملک کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا. 26 اپریل کی ہڑتال اب بھارت کے خلاف ہے. شاہد خاقان عباسی نے کہا ایک قوم بن کر بھارت کا مقابلہ کرنا ہوگا. سنتاس معاہدے کو معطل کرنے کا کوئی جواز نہیں. بھارت سے ہمیں خیر کی توقع نہیں. سینیٹر فیصل وابڈا نے کہا پانی کے معاملے پر پاکستان پیچھے نہیں ہٹے گا, فوری رد عمل دے گا. سوشل میڈیا پر سیاسی سرکاری شخصیات کی جعلی ویڈیوز اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن. لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران پیکا ایکٹ کے تحت 23 مقدمات درج. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے قابل اعتراض اور نازیبا تشہیر میں ملوث افراد رعایت کے مستحق نہیں. اداروں کی تصدیق کرنے والے عناصر کو سخت سزا دی جائے گی. کراچی کے علاقے شریف آباد میں 3 سال کا بچہ مبینہ تشدد سے جاں بحق. پولیس نے بچے کے والدین کو گرفتار کر لیا. اہل محلہ کا کہنا ہے ماں باپ اکثر اپنے بچے کو مارتے پیٹتے تھے. تو ریکویسٹ کروں گا آئی سی سی سے ایسی ہمت تو کریں. اچھا کر گزرے ہیں. پاکستان اور انڈیا کو علیحدہ علیحدہ پول میں کر دیں. جو براڈ کاسٹر ہے نا وہ گھر بیٹھ جائے گا. دنیا کی کرکٹ ایک طرف, پاکستان انڈیا کی کرکٹ ایک طرف. پاکستان انڈیا کے سوا ان کے پاس کماؤ پوت اور کوئی بھی نہیں ہے. آئی سی سی پاک بھارت میچز الگ الگ پول میں کر دیں. براڈ کاسٹرز گھر پہ بیٹھ جائیں گے. سابق کرکٹر باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال.
کامران اکمل نے کہا باہمی سیریز نہ ہو پاکستان انڈیا کے خلاف آئی سی سی ایونٹ میں کیوں کھیلے، ہمیں آئی سی سی ایونٹس بھی نہیں کھیلنے چاہیے۔ اداکارہ قدسیہ علی بنی مہمان، سامنا کیا وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات کا، مصطفیٰ چودھری بنے ابھینندن، آدھی کئی برجستہ جملوں نے سب کو ہنسایا۔